رابرٹ، ابھی تو ہم اس گاڑی میں ہیں جہاں تیز رفتار ہیٹر چل رہا ہے، مگر میرے خیال میں باہر سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ جیسے ہی ہم گاڑی سے باہر نکلیں گے ہماری کلفی بن جائے گی، کیونکہ یہ سردی ہم سے تو برداشت نہیں ہوگی۔ کراسٹی نے باہر برفزار جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کراسٹی، گو کہ میں نے ایکریمیا میں کافی عرصہ گزارا ہے اور وہاں بھی کافی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور خاص کر ایکریمیا کے دوسرے حصے الاسکا میں تو سائبیریا کی طرح بے پناہ سردی پڑتی ہے، اور الاسکا کی سردی بھی کسی طور پر سائبیریا کی سردی سے کم نہیں ہوتی، اور وہاں بھی درجہ حرارت -50 سے کہیں درجے نیچے گر جاتا ہے، اور اس برفزار میں جینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر وہاں بھی انسانی آبادی ہے، جس طرح سائبیریا کے یخ بستہ علاقوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، مگر میرا کبھی الاسکا جانے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ رابرٹ نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر سر پیچھے کر کے کراسٹی کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کی۔ مگر یار رابرٹ، میں تو باس کے ہمراہ الاسکا بھی متعدد بار جا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ سائبیریا کے علاقے میں بھی باس کے ہمراہ چند بار مشن کے دوران آ چکا ہوں، اور جہاں تک دنیا کے سرد ترین علاقوں کی بات ہو رہی ہے تو واقعی ایکریمیا کی ریاست الاسکا بھی دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار ہوتی ہے، مگر ایک بار سیکرٹ سروس کے کیپٹن شکیل نے کہا تھا کہ سائبیریا دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ ہے، اور اس کا رقبہ بھی اچھا خاصا ہے، جہاں انسانوں کے علاوہ درندے بھی پائے جاتے ہیں جو سرد علاقے کے عادی ہیں۔ ٹائیگر نے بھی ایک نظر پیچھے کراسٹی کی طرف دیکھ کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہاں مسٹر ٹائیگر، گو کہ تم ہم سیکرٹ سروس والوں میں شامل نہیں ہو، بلکہ عمران صاحب کے شاگرد اور ان کے لیے کام کرتے ہو، مگر چونکہ تقریباً ہر مہم میں ہمارے چیف عمران صاحب کو ہی سیکرٹ سروس کا لیڈر مقرر کرتے ہیں، اس لیے عمران صاحب تم چاروں کو بھی مختلف مشن میں استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر تم تو کئی بار تنے تنہا اپنے باس اور ہماری سیکرٹ سروس والوں پر بھی بھاری ہو جاتے ہو۔ مگر جہاں تک کیپٹن شکیل کی بات ہے، در حقیقت کیپٹن شکیل بہت ہی سمجھدار اور کافی معلومات رکھنے والا انسان ہے۔ کراسٹی نے بھی مسکراتے ہوئے ٹائیگر کو جواب دیا۔ ارے یار ٹائیگر، اپنی والی سے بات کر، میری والی کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ رابرٹ نے اس بار شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری کسی سے کوئی یاری واری نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی لڑکی کو اپنے ساتھ نتھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو باس ہی معلوم نہیں کیوں روزی راسکل کو لے آئے ہیں۔ ٹائیگر نے حیرت سے رابرٹ کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر جواب دیا تو رابرٹ ہنس پڑا۔ تم نے کبھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، وہ شخص جو اپنے باس کی موجودگی میں اس کی خاص ساتھی سے بھی عشق جھاڑنے سے گریز نہیں کرتا، وہ مجھے اپنا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی حسین لڑکی تم دیکھو تم اس پر نچھاور ہو جاتے ہو۔ کراسٹی نے بھی حیرت سے رابرٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری مس جولیا سے شکل ہی اتنی ملتی ہے کہ میں تمہارے دھوکے میں مس جولیا سے دل لگی کر لیتا ہوں، مگر حقیقت میں تمہارے ساتھ دل لگی کرتا ہوں۔ رابرٹ نے کرسٹی کی بات سن کر بدستور شرارت سے مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ بس رابرٹ عرف کنگ ماسٹر، اگر یہاں بھی تمہیں کوئی حسین لڑکی نظر آئی تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی پر لٹو ہو جاؤ گے۔ کراسٹی نے اس بار ہنستے ہوئے کہا تو رابرٹ بھی ہنس پڑا، مگر اس سے پہلے کہ کراسٹی یا کوئی اور بولتا، اچانک رابرٹ نے تیزی سے گاڑی کو بریک لگا دی، مگر برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے یکلخت بریک لگانے سے گاڑی گھسٹتی ہوئی آگے گئی، جہاں اچانک ایک بہت بڑی عمیق کھائی تھی، اور گاڑی برف پر گھسٹتی ہوئی اس کھائی میں جا گری جس کی گہرائی نامعلوم کتنی تھی۔ کھائی میں گرنے کے بعد ان چاروں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ گاڑی تیزی سے نیچے ہی چلی جا رہی تھی، اور بھیانک موت تیزی سے ان کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکلخت ان کی گاڑی ایک چھپاکے سے ایک جوہڑ میں گرتی چلی گئی۔ یہ جوہڑ دراصل برف ہی تھی، مگر گہرائی میں حیرت انگیز طور پر سخت برف ہونے کے بجائے نرم برف تھی، جو کہ گاڑی کے نیچے گرنے سے ٹوٹ گئی تھی، اور گاڑی برف کے یخ ٹھنڈے پانی میں گر کر ڈوب گئی۔ شاید یہاں گہرائی میں برف کا پانی کچھ زیادہ ہی گہرا تھا، اس لیے ان کی گاڑی نرم برف کو پھاڑتی ہوئی پانی کے اندر ڈوب کر پھر ابھر آئی تھی۔ اگر ان کی گاڑی نرم برف والے پانی کے بجائے کسی چٹان یا سخت برف پر گرتی تو پھر ان سب کو بھیانک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، مگر پھر بھی ان سب کی مثال آسمان سے گرا
اور کھجور میں اٹکا ہونے کے مترادف تھی، کیونکہ پانی شاید گہرائی کی وجہ سے جمع نہیں تھا، مگر جو بھی تھا یہ چاروں عارضی طور پر بھیانک موت مرنے سے بچ گئے تھے۔ چلو نکلو باہر جلدی سے، ورنہ ہم سب بھیانک موت مارے جائیں گے، ٹائیگر نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کیونکہ گہرائی میں تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے تیزی سے گاڑی کا گیٹ کھول کر اسے ایک زوردار دھکا دیا تو گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دوسری طرف رابرٹ نے بھی گاڑی کا لاک کھول کر دروازہ جھٹکے سے کھول دیا۔ چونکہ گاڑی برف والے پانی پر تیر رہی تھی، کراسٹی اور روزی راسکل نے بھی اپنی چیخیں بند کر کے اپنے سامان میں سے تیزی سے راڈ لائٹر نکال لیا اور انہیں جھٹکا دیا۔ یک لخت تیز روشنی پھیل گئی۔ رابرٹ نے دیکھا کہ کراسٹی اور روزی راسکل کے سیٹ کے نیچے دو بڑے بڑے تھیلے پڑے ہیں۔ رابرٹ نے تیزی سے ان تھیلوں کو سیٹ سے نکالا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ کراسٹی اور روزی راسکل بھی تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئیں۔ باہر برف کا پانی اتنا شدید ٹھنڈا تھا کہ اس کے اندر جاتے ہی ان کے اعضاء سن ہونے لگے، مگر پھر بھی چاروں تیزی سے ایک سمت بڑھنے لگے، کیونکہ روشنی میں برف والے پانی سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان کا کنارہ نظر آیا جو ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ غالباً کراسٹی اور روزی راسکل کے ہاتھ میں موجود راڈ لائٹر واٹر پروف تھے، کیونکہ عمران نے اسے سرداور کے ساتھ مل کر کارآمد بنا دیا تھا، اور عمران نے مشن کے دوران اپنے تمام ممبران کو اس جیسی اور بھی کارآمد چیزیں دی تھیں، کیونکہ عمران جیسے جہاں دیدہ سیکرٹ ایجنٹ کو معلوم تھا کہ ان کا مقابلہ سائبیریا میں بلیک ڈیتھ جیسی عالمی دہشت پسند تنظیم سے ہے۔ اس لیے عمران نے چلنے سے پہلے ہی اپنے تمام ساتھیوں کو بریفنگ دے دی تھی، اور وہی چیز اب ان چاروں کے کام آ رہی تھی۔ ٹائیگر، میرے تو ہاتھ شل ہو رہے ہیں اور مجھ سے مزید اب ہلا بھی نہیں جا رہا۔ روزی راسکل نے چیخ کر ٹائیگر کو آواز دی اور اس کے ہاتھ سے واٹر پروف لائٹر راڈ چھوٹ گیا، اور شدید برف والے پانی سے اس کے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ گو کہ روزی راسکل ایک اچھی تیراک تھی، مگر اتنے شدید برف والے پانی میں تیراکی کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے تھے۔ گو کہ ٹائیگر کا بھی اتنے ٹھنڈے پانی میں تیراکی کرتے ہوئے حال برا تھا، مگر وہ دوبارہ تیزی سے پیچھے آیا اور روزی راسکل کو پکڑ لیا۔ واٹر پروف لائٹر راڈ بدستور پانی میں تیر رہا تھا، جس سے بدستور انتہائی پاورفل روشنی نکل رہی تھی۔ ٹائیگر نے تیز آواز میں اسے اپنی گردن میں اپنے ہاتھ کی گرفت کرنے کو کہا تو روزی راسکل نے پوری ہمت کر کے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا شکنجہ کس لیا، مگر برف والے پانی کی وجہ سے وہ مٹھی بند نہ کر سکی۔ بس پوری کوشش کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹائیگر کی گردن کے گرد رکھ کر مضبوطی سے جما دیے تو ٹائیگر، جو برف والے پانی میں مسلسل اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مسلسل تیزی سے حرکت دے رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ اتنے شدید ٹھنڈے پانی میں جسم کی حرکت بند کرے گا، اس کے اعضاء بھی اکڑ جائیں گے، اور پھر یہ برفانی پانی جو کہ اب جمتا جا رہا تھا، کیونکہ گہرائی میں ہونے کے باوجود پہاڑوں کے نرخوں سے برفانی ہوا آ رہی تھی، جس سے پانی جمنا شروع ہو گیا تھا اور برف بن رہا تھا۔ یہ ٹائیگر کی ہمت تھی کہ اتنے ٹھنڈے برفانی پانی میں وہ کنارے کے قریب پہنچنے کے باوجود واپس روزی راسکل کے لیے آیا تھا، اور اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے واپس کنارے پر جانا شروع کر دیا۔ مگر اب اس کے اعضاء بھی جواب دینے لگے تھے، مگر اسے عمران کی شاگردی حاصل تھی، جو آخری سانس تک لڑنے کا جذبہ اپنے ساتھیوں کو سکھاتا تھا۔ اس لیے ٹائیگر چیختے ہوئے، تاکہ اس کے اعضاء سردی سے اکڑنے سے بچے رہیں، آخرکار کنارے تک پہنچ گیا، جہاں رابرٹ کراسٹی کا ہاتھ کھینچ کر اسے کنارے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ چونکہ کراسٹی نے لائٹر راڈ کو اپنے منہ میں دبوچا ہوا تھا، اس لیے کنارے پر تیز روشنی تھی۔ رابرٹ نے اتنے سرد پانی میں تیرتے ہوئے دونوں تھیلے پوری قوت سے کنارے پر اچھال دیے تھے، اور اس سرد جہنم سے مقابلہ کرتے ہوئے کنارے پہنچا تھا، جہاں لائٹر راڈ کی تیز روشنی میں اسے نظر آ گیا تھا۔ ٹائیگر بھی ہمت کر کے کنارے پہنچا تو کراسٹی نے اپنے اکڑے ہوئے ہاتھ سے روزی راسکل کو سہارا دیا۔ پھر اس کے ہاتھ جواب دے چکے تھے، مگر کراسٹی نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی کمر میں پھنسا دی۔ گو کہ اس کی ٹانگیں بھی اکڑ چکی تھی، مگر کراسٹی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور ایک بھرپور چیخ مار کر اپنے جسم کو حرکت دیتے ہوئے ایک جمپ لگایا اور کنارے کی طرف اچھالا تو ٹائیگر، جو کنارے پر پہنچ کر اب کھڑا تھا، اس نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر کھینچ لیا۔ اب چاروں ہی کنارے پر پڑے تھے۔
جہاں شدید ٹھنڈ تھی۔ ہاں یاد آیا، میرے سامان میں آگ لائٹر ہے جس کا شعلہ کسی تیز آگ کے الاؤ سے کم نہیں ہوتا۔ باس نے مجھے مشن کے دوران ہوٹل میں دیا تھا، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک لائٹر نکال لیا جس کا سائز عام لائٹر جیسا ہی تھا۔ ٹائیگر نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے ہمت کر کے تیزی سے اسے جھٹکا دیا تو یک لخت آگ کا ایک تیز الاؤ روشن ہو گیا، جیسے یہ لائٹر نہ ہو بلکہ کوئی آگ کی مشعل ہو۔ چاروں ہی اس مشعل کے قریب آ گئے جس سے تیز آگ نکل رہی تھی۔ یہ بھی واٹر پروف منی پاور لائٹر تھا۔ ان چاروں نے اپنے ہاتھ اس آگ کے اوپر کر دیے جس سے ان کے ہاتھوں کو حرارت ملنے لگی اور ان کے سردی سے اکڑتے ہوئے وجود گرم ہونے لگے۔ چونکہ ان کے لباس برفانی پانی میں تیراکی کی وجہ سے گیلے ہو گئے تھے، اور سب سے مین پرابلم یہ تھا کہ یہ سب سائبیریا کے علاقے میں ایک انتہائی ٹھنڈے علاقے میں تھے جس کا درجہ حرارت منفی سے بھی کئی گنا نیچے تھا، جہاں انسانی اعضاء منٹوں میں جواب دے جاتے ہیں اور ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے جس سے انسان کے اعضاء اکڑ جاتے ہیں اور نیلے ہو کر پھٹنے لگتے ہیں۔ مگر عمران کے ان ساتھیوں نے اپنی ہمت اور جرت سے اپنی طرف بڑھتی ہوئی موت کو شکست دے دی تھی۔ ٹائیگر، سامان تو ہمارے پاس بھی کافی تھا جس میں عمران صاحب نے ہمیں ایمونیشن کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں دی تھیں، مگر سب گاڑی میں رہ گئیں۔ مگر اب شدید سردی میں جہاں ہمارے دماغ مفلوج ہو رہے تھے، عمران صاحب کا دیا ہوا یہ منی پاور لائٹر ہمارا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، ورنہ ہم موت کو شکست دینے کے باوجود قہر کی شدید ٹھنڈ میں مارے جاتے۔ رابرٹ نے بدستور اپنے ہاتھ آگ کے شعلے پر رکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ چاروں آگ کے قریب تھے اس لیے ان کے جسموں میں شدید ٹھنڈ ہونے کے باوجود آگ کی وجہ سے حرارت پہنچ رہی تھی، مگر شدید ترین ٹھنڈ میں اپنے ہاتھ آگ کے شعلے کے نزدیک ہونے کے باوجود ان کی کمروں کو شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر آگ کی مسلسل تپش کی وجہ سے ان کے اکڑتے ہوئے وجود اور دماغ کھلنے لگے تھے۔ مسٹر رابرٹ، ان تھیلوں میں کیا ہے؟ یہ تو ہم نے چیک ہی نہیں کیا، کیا معلوم کوئی کام کی چیز ہو، اسے تو چیک کرو کہ ان میں ہے کیا۔ اس بار روزی راسکل نے اپنے منہ سے بھاپ نکالتے ہوئے کہا، کیونکہ بولتے ہوئے اس کے منہ سے جسم کو منجمد کرنے والی شدید سردی کی وجہ سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ چونکہ کراسٹی کے ہاتھ اور دماغ اور جسم کے اعضاء آگ میں ہاتھ سیکنے کی وجہ سے حرارت میں آ چکے تھے، لہٰذا وہ ان تھیلوں کی طرف بڑھی تو رابرٹ بھی ان تھیلوں کی طرف بڑھنے لگا جو اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے انہیں نکال کر کنارے پر اچھال دیا تھا۔ ارے یہ کیا؟ اس میں تو سمون کی گرم جیکٹیں اور گرم ٹوپیاں ہیں جو سائبیرین لوگ عموماً زیب تن کرتے تھے، اور ان گرم جیکٹوں اور ٹوپیوں کی تعداد 4 ہی تھی، جسے دیکھ کر کراسٹی اور رابرٹ کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی، اور ٹائیگر اور روزی راسکل نے بھی ان گرم جیکٹوں اور ٹوپیوں کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، کیونکہ آگ کے ساتھ کھڑا ہونے کے باوجود ان کے وجود تھوڑا دور ہونے سے شدید سردی کی وجہ سے اکڑنے لگے تھے اور ان کے دماغ پر تاریکی کی قہر چڑھنے لگی تھی۔ کراسٹی نے ایک گرم جیکٹ خود پہن لی جو کہ لیڈیز جیکٹ ہی تھی، اور دوسری لیڈیز جیکٹ روزی راسکل کی طرف اچھال دی، جسے روزی راسکل نے پکڑ لیا اور فوراً پہن لیا، کیونکہ اب اس کھائی میں سردی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور شدید سردی سے ان کے ہونٹ نیلے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا ہے چیف کے روسیا کے ایجنٹ فاران نے پہلے سے ہی ان چیزوں کا انتظام کر دیا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس گاڑی میں کون بیٹھے گا۔ کراسٹی نے سردی کی شدت سے کانپتے ہوئے جیکٹ پہنی اور سر پر سمون کی ٹوپی بھی پہن لی۔ رابرٹ نے بھی ایک مردانہ جیکٹ خود پہنی اور دوسری ٹائیگر کی طرف اچھال دی، جسے ٹائیگر نے اچک لیا اور منی پاور لائٹر بند کر کے جیکٹ پہن لی، اور پھر سر پر ٹوپی بھی پہن لی، جس سے تھوڑی دیر بعد ان سب کی سردی سے اکڑے ہوئے جسم ان میں حرارت آنا شروع ہو گئی۔ دراصل یہ ٹائیگر کے استاد عمران کا ہی کمال ہے، اور اس نے ہی یہ سب انتظامات پہلے سے ہی کروا دیے، کیونکہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے اور آنے والی مشکلات کو گویا پہلے سے ہی بھانپ لیتا ہے۔ روزی راسکل نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن یہ دیکھو کہ ہم ابھی سرد جہنم سے نکلے نہیں ہیں اور ایک عمیق کھائی میں ہیں جہاں گاڈ نے ہمیں معجزاتی طور پر بچا لیا ہے، ورنہ اتنی گہرائی میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ برف کچی تھی اور پانی کافی گہرا تھا، جس کی بنا پر ہم زندہ ہیں۔ اگر برف پتھر کی طرح سخت ہوتی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا۔ رابرٹ نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں مسٹر رابرٹ، تم درست کہتے ہو،
واقعی ابھی اللہ کو ہماری زندگی منظور تھی، اسی لیے تو ہم معجزاتی طور پر بچ گئے ہیں اور اس برف کے پانی سے بھی نکل آئے ہیں، اور ہمیں قدرت کی طرف سے گرم جیکٹیں بھی مل گئی ہیں، روزی راسکل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر ہم یہاں سے اب نکلیں گے کیسے؟ کیونکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی تحت میں پہنچ گئے ہوں۔ رابرٹ نے لائٹر راڈ کی تیز روشنی میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بظاہر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یار رابرٹ، جس مالک کائنات نے ہمیں اتنی مشکل سے نکالا ہے تو ہم یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لیں گے۔ ٹائیگر نے اس بار ہنکارا بھر کر کہا تو سب نے اس کی بات پر سر ہلا دیے، جیسے انہیں یقین تھا کہ وہ اس سرد جہنم سے نکل جائیں گے۔ مسٹر رابرٹ، اس دوسرے تھیلے میں کیا ہے؟ یہ تو ہم نے چیک کیا ہی نہیں، معلوم نہیں کوئی کام کی چیز ہی ہو، اسے تو چیک کرو۔ اس بار کراسٹی نے اپنے منہ سے بھاپ نکالتے ہوئے کہا۔ باس، تھیلے میں ایمونیشن کا سامان ہے اور جس میں بارود اور میگزین وغیرہ شامل ہیں۔ رابرٹ نے اس تھیلے کو کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں ایمونیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر دیکھو کہ شاید کوئی اور بھی کام کی چیز پڑی ہو۔ کراسٹی نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر سمون کی ٹوپی کو اچھی طرح اپنے سر پر ڈھانپتے ہوئے کہا۔ ارے واہ کراسٹی ڈیئر، اس میں تو ایک فلاسک، 4 پیالیاں اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی موجود ہے۔ رابرٹ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور بسکٹ، کافی کا فلاسک اور ساتھ ہی 4 پیالیاں بھی نکال لیں۔ واہ، لگتا ہے باس نے سارے انتظامات بڑے خفیہ طریقے سے پہلے ہی کر لیے تھے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، تم باس کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو کہ وہ ہر خطرے کو پہلے سے ہی بھانپ لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ان کی پارٹی ایک دوسرے سے مشن کے دوران الگ ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا، اور وہ اکثر مہمات میں ہر مشکل کا پہلے ہی انتظام کر لیتے ہیں۔ رابرٹ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب روزی راسکل نے کافی کے فلاسک سے کافی پیالیوں میں انڈیلی تو اس سے بھاپ نکل رہی تھی جیسے کافی بہت گرم ہو۔ کراسٹی نے اس دوران بسکٹ کا پیکٹ کھول لیا اور سب ہی بسکٹ اور گرم کافی سے اپنی بھوک مٹانے لگے، اور گرم کافی انہیں اس وقت سب سے انمول چیز لگ رہی تھی، اور چاروں اس طرح مسکراتے ہوئے بسکٹ کھانے اور گرم کافی پینے لگے جیسے وہ سائبیریا آئے ہی اسی کام کے لیے ہوں، حالانکہ وہ بلندی سے کھائی میں گرے تھے اور انہیں تو خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، مگر عمران نے اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ میں بھی مسکرانا سکھایا تھا، اور روزی راسکل گو کہ ان کی ٹیم کی ممبر نہیں تھی، مگر اس نے بھی کسی خوف یا گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور سب ہی مزے سے گرم کافی سپ کرنے لگے جیسے یہاں اس عمیق گہرائی میں پکنک منانے آئے ہوں۔ اور یہی مضبوط سیکرٹ ایجنٹوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کا فن جانتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیانک موت کے منہ سے نکلے تھے۔ ویسے ٹائیگر، تمہارا باس عمران ہے بہت کمال کی چیز۔ تمہارے ہاتھ میں ایک منی لائٹر تھا، مگر اس میں سے کسی مشعل کی طرح تیز آگ نکل رہی تھی جس کی ہمیں تھوڑی دیر پہلے اشد ضرورت تھی۔ روزی راسکل نے کافی سپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں، عمران صاحب بھی گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن کی طرح ایک ایکسپرٹ سائنسدان بھی ہیں، اسی لیے تو زیرو لینڈ، بلیک ڈیتھ اور دنیا کی دیگر تنظیمیں ان کی عظمت کا لوہا مانتی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو کیا مسٹر عمران ڈاکٹر سائمن سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں؟ روزی راسکل نے حیرت سے کراسٹی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں روزی راسکل، عمران صاحب نے کبھی نئی ایجادات بنانے میں ڈاکٹر سائمن کا مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی دنیا کی مجرم اور دہشت پسند تنظیموں کے خلاف ہیں، اور وہ بھی عمران صاحب کی طرح اپنی سائنسی ایجادات بناتے رہتے ہیں۔ البتہ عمران صاحب اور ڈاکٹر صاحب بلیک ڈیتھ اور خاص کر زیرو لینڈ کے ہرکاروں سے نمٹنے کے لیے نئی سائنسی چیزیں بناتے رہتے ہیں تاکہ ان عالمی مجرم اور دہشت پسند تنظیموں سے نمٹ سکیں۔ اس بار ٹائیگر نے روزی راسکل کو جواب دیتے ہوئے کہا تو روزی راسکل سمیت سب نے سر ہلا دیے، اور چونکہ بسکٹ اور کافی پینے سے فارغ ہو چکے تھے اس لیے ایمونیشن کے تھیلے میں سے کام کی چیزیں اپنی جیبوں میں ڈال لیں، اور ایک بار پھر نئی ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ گو کہ سردی اتنی شدید تھی کہ ان کی گرم جیکٹیں اور گرم ٹوپیاں زیب تن کرنے کے باوجود انہیں سردی اپنی ہڈیوں کے اندر گھستی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چونکہ ان کے بدن میں کافی پینے سے حرارت تھی، اسی لیے چاروں لائٹر راڈ کی تیز روشنی میں واپسی کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہر طرف برف ہی برف جمی ہوئی تھی اور انہیں اوپر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔
اتنی گہرائی میں آ کر سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ان چٹانوں میں رخنے موجود ہیں جہاں سے ہوا کا انعکاس ہو رہا ہے۔ کراسٹی نے لائٹر راڈز کی تیز روشنی میں ان چٹانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ دیکھو، یہاں ایک تنگ سا سوراخ ہے، ہمیں اس کے اندر جا کر دیکھنا ہوگا۔ کراسٹی نے ایک جگہ غور سے نظریں ٹکا کر چونک کر کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، جہاں ایک تنگ سا سوراخ تھا، مگر یہ رخنا اتنا تنگ تھا کہ صرف لیٹ کر گھسٹتے ہوئے ہی اندر جایا جا سکتا تھا۔ یہ سوراخ تو بہت تنگ ہے، اگر آگے جا کر یہ بند ہو گیا تو ہم واپسی بھی نہیں آ سکیں گے، کیونکہ یہ رخنا بہت تنگ ہے اور پھنسنے کی صورت میں بھیانک موت کا جال ثابت ہوگا۔ رابرٹ نے بھی اس تنگ رخنے کی طرف دیکھ کر تشویش سے کہا، مگر میرے خیال میں رابرٹ ہمیں یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم ویسے ہی موت کے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جس نے بھی ہمیں بھرپور طریقے سے اس عمیق گہرائی میں گرانے کی پلاننگ کی ہے، بظاہر اس نے ہمیں یقینی موت سے دوچار کر دیا ہے، مگر ہمیں بھیانک موت مرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکل جائیں گے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر رابرٹ سے کہا تو رابرٹ نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ ویسے روزی بھابھی، ٹائیگر بہت باادب شوہر ثابت ہوگا کہ شادی سے پہلے ہی اس نے آپ کو اپنے کندھے پر سواری کروائی۔ رابرٹ نے روزی راسکل کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی وادی کا، اور یہ اس کھائی میں تمہیں جہاں ہم موت کے دہانے پر کھڑے ہیں شادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ ٹائیگر نے حیرت سے رابرٹ کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، اوئے کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ میں کیا تمہیں ڈائن لگتی ہوں؟ روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا، اور غالباً روزی راسکل اس مشن کے دوران پہلی بار غصے میں آئی تھی۔ دیکھو روزی راسکل، میرے باس اور استاد عمران صاحب تمہیں اس مشن پر لے آئے تھے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے پر مجبور تھا، ورنہ میرا بس چلتا تو میں تمہیں خود اس سرد برفیلے پانی میں ڈبکیاں دیتا۔ ٹائیگر نے روزی راسکل کے غصیلے انداز پر غصے میں آتے ہوئے کہا، جو رابرٹ کے جوش دلانے پر اس کھائی میں اس سے شادی کا پر تول رہی تھی۔ دیکھو ٹائیگر، تم مجھ سے کسی دن بہت پٹو گے، میں کہتی ہوں مجھ سے پنگا نہ لیا کرو، کیونکہ تم میرے غصے اور میری صلاحیتوں اور عادتوں سے واقف ہو کہ جب مجھے کسی پر غصہ آتا ہے تو میں اسے دھنک کر رکھ دیتی ہوں۔ روزی راسکل نے ٹائیگر کی بات پر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، بھابھی شادی کے بعد یہ غصہ بھی برقرار رکھنا تاکہ ٹائیگر آپ کے روب سے ڈرتا رہے۔ رابرٹ نے ان دونوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، جیسے یہ سب کسی سرد ترین اور خوفناک کھائی میں نہ ہوں، بلکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوں۔ میں شادی کے بعد اس کی طبیعت وہ درست کروں گی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ روزی راسکل نے غصے میں روانی سے بولتے ہوئے کہا، مگر پھر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا کہ لڑکی ہونے کے باوجود کیسی بے حیائی سے بولے جا رہی ہے، اسی لیے حیرت سے رابرٹ کی طرف دیکھنے لگی اور سمجھ گئی کہ رابرٹ شرارت کے موڈ میں ہے اور ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف لے رہا ہے۔ ٹائیگر، تم درست کہتے ہو، ہمیں اس وقت ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس بار روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کراسٹی بھی مسکراتے ہوئے ٹائیگر اور روزی راسکل کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہی تھی۔ یا رابرٹ عرف کنگ ماسٹر، اب تم اور مس کراسٹی اپنی شادی کی پلاننگ کرو، میں اور روزی راسکل تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اس بار ٹائیگر نے رابرٹ کی شرارت کو سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو رابرٹ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ حسین لڑکیوں میں تو ماسٹر ہے اور کسی ایک لڑکی سے بندھن بندھنے والا نہیں ہے اس کا، کاش یہ بندہ بن سکے۔ کراسٹی نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو رابرٹ کے ساتھ ساتھ ٹائیگر اور روزی راسکل بھی مسکرانے لگے۔ چلو اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، گو کہ قدرت نے ہمیں بھیانک موت سے تو بچا لیا ہے، اور اس کڑاکے کی خوفناک سردی میں گرم لباس اور گرم کافی کا بھی انتظام کیا ہے، مگر ہمیں اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کڑاکے کی سردی بہت زیادہ ہے اور ہمیں اب کسی نہ کسی طرح یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ویسے ہی موت کے دہانے پر کھڑے ہیں اور بظاہر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر انسان ہمت کرے تو اللہ پاک راہیں کھول دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قدرت نے ہمیں جس طرح بھیانک موت سے اب تک بچایا ہے، آگے بھی ہماری رہنمائی کرے گی۔ ٹائیگر نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ او گاڈ، ہماری مدد فرما، اب کراسٹی سب سے آگے ہو گئی،
اور سینے پر صلیب کا نشان بنا کر کہنے لگی اور ہمت کر کے اس تنگ سے رخنے میں داخل ہو گئی۔ اس کے منہ میں لائٹر راڈ تھا اور وہ تنگ سے رخنے میں اپنے سر اور کندھے پھنسا کر کوہنیوں کے بل رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے روزی راسکل اور روزی راسکل کے پیچھے ٹائیگر بھی اس رخنے میں داخل ہو گیا، اور آخر میں رابرٹ بھی ان کے پیچھے اس تنگ سوراخ میں گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گو کہ ان سب نے بہت بڑا رسک لیا تھا، کیونکہ آگے رخنا بند ہونے کی صورت میں تنگ رخنے میں بری طرح پھنسنے کے بعد بھیانک موت سے دوچار ہو سکتے تھے، مگر کرتے بھی کیا، کیونکہ انہیں اس عمیق کھائی سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کراسٹی ہمت کا مظاہرہ کر کے آگے کھسکتی جا رہی تھی، مگر رخنا بدستور ویسے ہی تنگ تھا اور انہیں اکثر جگہ تو سانس لینے میں بھی دشواری آئی، مگر پھر بھی اس تنگ رخنے سے باہر نکل جانے کا یقین تھا، کیونکہ تنگ رخنا ہونے کے باوجود ہوا کا انعکاس تھا، اسی لیے تو وہ سانس لے رہے تھے۔ آخر یہ رخنا کتنا طویل ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے ہم کسی چوہے کے بل سے گزر رہے ہوں، اور یہ تنگ سا سوراخ تو بھوت کی آنت کی طرح طویل ہے۔ اگر یہ آگے سے بند ہوا تو پھر بھیانک موت ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ روزی راسکل نے بدستور گھسٹتے ہوئے اپنے آگے کراسٹی کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ روزی راسکل کا سر کراسٹی کے سر کے قریب تھا، کیونکہ چاروں ہی نیچے لیٹے لرزتے دل کے ساتھ مسلسل آگے کھسک رہے تھے۔ یہ ایک طویل اور تنگ رخنا تھا جو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھوم رہا تھا، اور باقی سب بھی کراسٹی کے پیچھے ہی نیچے لیٹے ہوئے کافی دیر سے کھسک رہے تھے، اور ان کے دل اس بات کو سوچ کر دہل رہے تھے کہ اگر آگے سے رخنا بند ملا یا رخنے کا سوراخ اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر نہ گھس سکے تو پھر لرزہ خیز موت ہی ان سب کا مقدر تھی، اور ایسی بھیانک موت جس میں وہ اس سرد ترین جگہ میں ٹھٹھر ٹھٹھر کر بھیانک موت سے دوچار ہو جائیں گے۔ یک لخت کراسٹی یہ دیکھ کر خوف سے لرز اٹھی کہ آگے جانے کا راستہ واقعی اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ وہ نیچے لیٹے ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور واپس بھی پیچھے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ دائیں بائیں گھوم کر یہاں تک پہنچے تھے، اور اب واپسی کسی صورت نہیں جا سکتے تھے۔ رابرٹ، اب کیا کریں؟ یہ رخنا تو موت کا رخنا ہی ثابت ہوا، کیونکہ آگے رخنا بہت ہی تنگ ہے، اور میں لڑکی اور دبلی پتلی ہونے کے باوجود بھی اندر نہیں گھس سکتی، کراسٹی نے لرزتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی زبان بھی خوف سے کانپ رہی تھی، اور دوسرا اس رخنے کے اندر بھی سردی تھی، اور مسلسل گھسٹنے سے تو ان کے جسم میں بھی حرارت تھی، مگر اب پھنس چکنے کے بعد ان کا گھسٹنا بند ہو گیا تھا۔ ہم سب بہت بار انتہائی مشکلات میں پھنسے ہیں، مگر ایسی بھیانک ترین صورتحال سے کبھی دوچار نہیں ہوئے، اور آخرکار بھیانک موت ہی ہمارا مقدر بنی ہے۔ رابرٹ اور ٹائیگر نے بھیانک موت کا تصور کر کے لرزتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی رک جانے کی وجہ سے جسم کی ہڈیوں میں اترتی ہوئی سردی محسوس ہو رہی تھی، اور بھیانک موت کے خیال سے ان سب کے دل لرزنے لگے۔ اللہ پاک کو یاد کرو، کیونکہ ہم اور ہمارا باس عمران صاحب ہمیشہ حق کے لیے ہی لڑے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک کو ہماری حالت پر رحم آ جائے، کیونکہ جس پاک ذات نے ہمیں بھیانک کھائی میں گرنے کے باوجود زندہ رکھا ہے، یہاں بھی کوئی معجزہ دکھا ہی دے گا۔ ٹائیگر نے اس بار ایک نئے جذبے سے کہا، تو ٹائیگر اور روزی راسکل نے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد شروع کر دیا، اور رابرٹ اور کراسٹی چونکہ کرسچن تھے، اس لیے ان دونوں نے دل میں یسوع مسیح کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور چاروں ہی اس مشکل میں عبادت کرنے لگے، کیونکہ بلا شبہ یہ چاروں ایسی بھیانک صورتحال میں پہلے کبھی نہیں پھنسے تھے، اور بھیانک موت آہستہ آہستہ ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی، اور چاروں اس تنگ رخنے میں پھنسے موت کے قریب ہو رہے تھے۔